ان کا بھی ایمان مضبوط رہے اور نیک اعمال اصل میں ایمان کی پختگی. اس لیے نماز کو کہا کہ یہ مومن اور کافر کا فرق ہے، اور اس لیے جماعت میں قصدن نہ آنے والے کو لعنت فرمائی، تارک الجماعت ملعون، کیونکہ یہ اجتماع، یہ حضور، یہ جمع، یہ خود قوت ہے اسلامی. اللہ. اور جن کا صنف ضعیف تھا اس کو کہا صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، عورتیں گھروں میں، گھر کے صحن کے مقابلے میں برانڈے کے مقابلے میں کمرے میں زیادہ بہتر ہے پڑھنا. دیکھیں اس کو آنے میں، اجتماع میں فائدے سے زیادہ نقصانات تھے. عزت لٹنے کا اندیشہ تھا، سیدھی بات. عورت کو نہیں آنے دیا، وہی رہے. عورت اس وقت تک عورت ہوتی ہے جب وہ پردوں میں ہوتی ہے، جب باہر آتی ہے پھر وہ مردوں کے اوپر سواریاں کرتی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ سوچتے کم ہیں. یہ حدیث کی عورتوں کی نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے، یہ تو غور کرنے کی بات ہے. یہ کس ماحول کی ہے؟ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. ان جیسے امام جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی آسمان و زمین نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکیں گے. ان کے پیچھے پڑھنے سے بھی بہتر ہے. اور مسجد نبوی جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، ان سے بھی اپنی نماز خواتین کی گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اور مسجد نبوی میں نمازی کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جو اسعد السادات ہے، صالحین اور نیک لوگوں کے. قیامت تک تمام لوگ ان کے بعد ہیں. وہ اول طبقہ ہے. ان کی تربیت براہ راست قرآن نے کی ہے اور کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مسلمان رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے بالکل راضی. اور مدینے کا ماحول جہاں سے عورتیں چل کے آئے گی، جبریل اور ملائک کی آمد و رفت خوش رنگ ہے، اور وحی کی برکتیں ہر جگہ پھیل رہی ہے، ہر جگہ وحی کی برکتیں نازل ہو رہی ہے. وہ مدینہ منورہ، اس کی مبارک گلیاں، وہ مسجد نبوی، اس کے پرفضا، اور وہ صحابہ جیسے اولیاء صفوف میں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ ہیں. اور مسجد نبوی جہاں 50,000 رکعت نماز، اب نمازوں سے بڑھ کر ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے، ان تمام میں خاتون کا گھر میں، پردے میں، کمرے میں ڈھک کے پڑھنا ان سب سے بہتر ہے. سو یہ حدیث کا تو یہ مطلب ہے، صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن. بعض علماء اس حدیث کی وجہ سے اب بھی ہم سے وہاں حرمین میں پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کی یہ عورت مسجد کیوں آتی؟ وہیں پڑھے جہاں ہوٹل ٹھہرے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہاں آپ نے انتظام کیا مستقل، راستے تک، گیٹ تک علیحدہ ہے. لیکن دل میں یہ بات میری بھی ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی عورت اس حدیث پر عمل کر کے بھیڑ اور رش سے بچتے ہوئے وہی اپنے ہوٹل میں پڑھ لے تو بہتر ہے اس نماز. عورتوں میں تھوڑی سیر سپاٹے کی شان بھی ہے. نہیں جی ہم کو جانا ہے، نہیں جی ہم یہاں کے لیے تھوڑا ہی آئے. یہ یہاں کیا مطلب ہے؟ مولانا یوسف بن نوری کی تحقیق یہ تھی کہ تمام مدینہ حرم نبوی ہے، اور حرم کے جو حدود ہے جس کا ایک حصہ مسجد حرام ہے، آگے بھی جو مکہ پورا آباد ہے، حضرت فرماتے تھے وہاں اندر نماز ایک جیسی ہے، سب برابر ہے. تو یہ اس لیے تو ہے کہ بوڑھا، بیمار، کمزور، ناتوان، عورتیں، بچے اگر نہ پہنچ سکے وہیں پڑھ لو، اللہ ثواب پورا عطا فرما دے گا. اتباع شرع اور شریعت پر اعتماد یہ بہت ضروری بات ہے. لا الہ الا اللہ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں ہمیں دعا بتائی کہ یہ دعا مانگو، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو ہم بھی شریعت کے مطابق بنے تب ہماری ٹھنڈک ہوگی.